الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ مسائل قربانی کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی کہ بنیادی طور پر 13 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ نمبر 1 قربانی کا ثبوت، نمبر 2 قربانی کا حکم، نمبر 3 قربانی کا جانور، نمبر 4 جانوروں کی عمر، نمبر 5 شرکاء اور ان کی تعداد، نمبر 6 قربانی کا وقت، نمبر 7 قربانی کے دن، نمبر 8 شرائط وجوب قربانی، نمبر 9 قربانی کا نصاب، نمبر 10 ذبح کون کرے، نمبر 11 شبہات اور ان کے جوابات، نمبر 12 قربانی سے متعلق چند فوائد، نمبر 13 قربانی کے چند عمومی مسائل۔ آج نمبر 5 شرکاء اور ان کی تعداد، اس پر بات کرتے ہیں۔ اہل السنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے قربانی کا جانور اگر گائے یا بھینس ہو یا اونٹ ہو تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھیڑ، بکری، دمبا جو بھی ہو وہ ایک شخص کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، ایک سے زائد کی طرف سے نہیں ہوتی۔ فتاوی عالمگیریہ جلد نمبر 5 الباب الثامن میں ہے یجب ان یعلم ان الشاة لا ترضع الا عن واحد وان كانت عظیمة والبقر والبعیر یرضع عن 7۔ بکری صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی میں ذبح ہوتی ہے اگرچہ وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، البتہ گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس پر ہمارے دلائل: دلیل نمبر 1 صحیح مسلم باب الاشتراک فی الہدی واجزاء البقرہ والبدن کل منہا عن 7۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے۔ فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنۃ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ میں بھی 7 آدمی شریک ہوں اور گائے میں بھی 7 آدمی شریک ہوں۔ دلیل نمبر 2 صحیح مسلم باب الاشتراک فی الہدی واجزاء البقرہ والبدن کل منہا عن 7۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البدنۃ عن 7 والبقرہ عن 7، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے حدیبیہ والے سال قربانی کی، ہم گائے میں بھی 7 آدمی شریک ہوئے اور ہم اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہوئے۔ تو اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہی ہے، بلکہ صرف احناف ہی نہیں، تمام اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے کہ قربانی کا جانور اگر گائے یا اونٹ ہو، بھینس اور بھینسا ہو، اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بکری ہے یا دمبا ہے اس میں 1 آدمی ہوگا، 1 سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہوں گے۔ غیر مقلدین کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اونٹ میں 7 یا 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ حافظ زبیر علی زئی غیر مقلد عالم ہیں، مقالات زبیر علی زئی جلد 2 صفحہ 215 پہ لکھتے ہیں اونٹ میں 7 یا 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ خان عفیف غیر مقلد ہیں، فتاوی محمدیہ صفحہ 660 پہ لکھتے ہیں گائے میں 7 اور اونٹ کی قربانی میں 10 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ دلیل سنن ترمذی باب ما جاء ان الشاة الواحدہ تجزئ عن اہل البیت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عید الاضحیٰ کا دن آ گیا
تو ہم نے یوں قربانی دی کہ ہم گائے میں 7 حصہ دار بنے اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ والی ہم نے پیش کی کہ اونٹ اور گائے دونوں میں 7 آدمی۔ ابھی غیر مقلدین نے جو حدیث پیش کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما والی کہ اونٹ میں 10 اور گائے میں 7۔ اب حدیثیں 2 آ گئیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا عمل کس پر ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیثیں آ جائیں تو پھر صحابہ کرام کا عمل دیکھا جاتا ہے۔ جس کو صحابہ کرام لیں اس کو ہم لیں گے، جس کو وہ چھوڑ دیں ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ صحابہ کرام کا چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ عمل متروک ہے اور منسوخ ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی سنن ابی داؤد باب من لا یقطع الصلاۃ شیء کے تحت لکھتے ہیں اذا تنازل خبران الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل به اصحابہ من بعد۔ اگر کسی مسئلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 قسم کی حدیثیں آ جائیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کس حدیث پر عمل کیا ہے، صحابہ نے کس پر عمل کیا۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ سنن ابی داؤد باب لحم الصید للمحرم کے تحت لکھتے ہیں اذا تنازل خبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر بما اخذ به اصحابہ۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلہ پر 2 حدیثیں آ جائیں تو دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام نے ان میں سے کس کو لیا ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن عباس والی حدیث کو پہلے نقل کیا جس میں اونٹ میں 10 لوگوں کے شریک ہونے کا ذکر ہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو ذکر کیا کہ جس میں اونٹ میں 7 آدمیوں کے شریک ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم۔ سنن ترمذی باب ما جاء النشاط الواحدہ ترجع عن اہل البیت، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت جابر والی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہوئے، صحابہ کرام کا عمل اس پر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس میں اونٹ میں 10 آدمیوں کی شرکت کا ذکر ہے وہ حدیث متروک ہے، اور جس میں 7 آدمیوں کے شریک ہونے کا ذکر ہے وہ حدیث معمول ہے، اور ضابطہ ہے پھر معمول کو لیں گے اور متروک کو چھوڑ دیں گے۔ جواب نمبر 2، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی پہلے حدیث لائے حضرت جابر والی، پہلے حدیث ہے عبداللہ بن عباس والی کہ جس میں ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوئے ہیں۔ پھر لائے حدیث جابر جس میں ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوئے ہیں۔ پہلے لائے حدیث عبداللہ بن عباس کے جس میں ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے۔ پھر لائے حدیث جابر کے جس سے معلوم ہوا کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوئے۔ اب حضرت امام ترمذی 10 والی کو پہلے لائے اور 7 والی کو بعد میں لائے، اور جب ایک محدث ایک مسئلے پر 2 حدیثیں لائے، ایک مسئلے پر 2 حدیثیں لائے تو محدثین کی عام عادت یہ ہے کہ جو حدیث ان کے یہاں منسوخ ہو اس کو پہلے لاتے ہیں اور جو ان کے یہاں ناسخ ہو اس کو بعد میں لاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوں یہ حدیث منسوخ ہے، اور 7 آدمی شریک ہوں یہ ناسخ ہے، تو منسوخ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ناسخ کو لے لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ ضابطہ حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی وفات 676 ہجری، وہ شرح مسلم للنووی باب الوضو مما مست النار کے اندر فرماتے ہیں بہذہ عادت مسلم وغیر من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التی یرون منسوخۃ ثم یعقبونها بالناسخ۔ حضرت امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے وہ پہلے اس حدیث کو لاتے ہیں جو ان کے ہاں منسوخ ہوتی ہے اور بعد میں وہ لاتے ہیں جو ان کے ہاں ناسخ ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اونٹ میں 10 آدمیوں کے شریک ہونے کی حدیث ہی نہیں، حدیث ہے لیکن منسوخ ہے، اور 7 شریک ہو تو یہ حدیث ہے لیکن ناسخ ہے۔ جواب نمبر 3، اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیثیں آ گئی،
ایک حدیث آ گئی فعلی اور ایک آ گئی قولی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والی جو حدیث ہے یہ حدیث فعلی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو حدیث ہے یہ قولی ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کننا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحی فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ وفی البعیر عشرہ، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو ہم نے جب قربانی کی تو گائے میں 7 تھے اور اونٹ میں 10 تھے۔ یہ فعل ہوا نا، عمل ہوا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم گائے میں بھی 7 آدمی شریک ہوں، اونٹ کے اندر بھی 7 ہوں۔ تو حضرت جابر والی حدیث جس میں 7 کا ذکر ہے وہ قولی ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں 10 کا ذکر ہے وہ فعلی ہے۔ جب قولی اور فعلی حدیث میں تعارض ہو جائے تو محدثین کے ہاں پھر ترجیح حدیث قولی کو ہوتی ہے، اس لیے ترجیح جابر والی حدیث کو ہے۔ چنانچہ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری شرح مسلم للنووی باب تحریم نکاح المحرم کے اندر فرماتے ہیں انہ تعارض القول والفعل والصحیح حینئذ عند الاصولیین ترجیح القول، صحیح بات یہ ہے کہ جب حدیث قولی حدیث فعلی میں تعارض ہو جائے تو حدیث قولی کو پھر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم ان دلائل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ گائے میں 7 آدمی شریک ہوں، اونٹ میں بھی 7 آدمی شریک ہوں۔ غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوں یہ بے دلیل بات ہے۔ بکری کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اگر قربانی کا جانور بکری یا بکرا، بھیڑ یا مینڈا یا دمبا دمبی ہو تو ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، ایک سے زائد کی طرف سے بکری کی قربانی نہیں ہوتی۔ ہماری دلیل فتاوی عالمگیریہ جلد 5 الباب الثامن میں ہے یجب ان یعلم ان الشاة لا ترضع الا واحدۃ وان كانت عظیمۃ، بکری ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے خواہ بکری کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ دلیل نمبر 1 سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی باب کم یرضع من الغنم عن البدن عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ رجل فقال ان علی بدنا وانا موسر بها ولا اجدها فاشتریها فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبتاع 7 شیاۃ فیذبحہن۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور حاضر ہوا تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھ پر بڑا جانور واجب ہے اور میرے پاس بڑے جانور کے پیسے بھی ہیں لیکن مجھے بڑا جانور مل نہیں رہا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم فامر، حضور نے حکم دیا ان یبتاع 7 شیاۃ کہ تم 7 بکریاں لو اور 7 بکریاں ذبح کر دو۔ اب بات سمجھیں، قربانی میں اس پر واجب ہے بڑا جانور، وہ کہتا ہے جی بڑے کا میرے پاس پیسے بھی ہیں لیکن بڑا جانور مل نہیں رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ اس بڑے جانور کے بدلے تم ایک بکری ہی ذبح کر لو، بلکہ فرمایا کہ 7 بکریاں خریدو اور وہ 7 ذبح کرو۔ تو معلوم ہوا بکری ایک ہی حصے کی ہوتی ہے اور ایک آدمی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ دلیل نمبر 2 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں الشاۃ ام واحد اعلاء سنن علامہ ظفر عثمانی رحمہ اللہ تعالی کی باب ان البدنۃ عن 7 کہ بکری ایک ہی شخص کی طرف سے ہوتی ہے، زیادہ افراد کی طرف سے نہیں ہوتی۔ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ بکری میں 7 گھر والے شریک ہو سکتے ہیں، بکری 7 آدمیوں کی طرف سے قربانی میں ذبح ہوتی ہے۔ معنامہ الحدیث شمارہ 55 صفحہ بھی 55 ہے کہ بکری میں 7 گھر والے شریک ہو سکتے ہیں۔ دلیل ان کی نمبر 1 سنن ترمذی باب ما جاء ان الشاۃ الواحدۃ ترضی عن اہل البیت۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سألت ابا ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانی کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا کان الرجل یضحی بالشاۃ
عنہ و عن اہل بیتہ، ایک آدمی بکری ذبح کرتا اپنی طرف سے بھی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی، فیأکلون ویطعمون، یہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے، حتیٰ تباہ الناس فصارت کما ترا، حتیٰ کہ لوگ دکھاوے فخر کے اندر مبتلا ہو گئے، اب وہ معاملات جو تم دیکھ رہے ہو، یعنی پہلے ایک آدمی بکری ذبح کرتا اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر دیتا، اب گھر والے ایک نہیں کئی بکریاں ذبح کرتے ہیں، تو اب اس سے ثابت ہوا کہ ایک آدمی تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرے تو ذبح کرنا ٹھیک ہے۔ دلیل نمبر 2، اصل الکبریٰ للبیہقی باب الرجل یضحی عن نفسہ وعن اہل بیتہ، عن ابی سریحۃ الغفاری حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ قال کان اہل البیت یضحون بالشاة فالآن یبخلنا جیراننا۔ حضرت حذیفہ بن اسید حضرت ابی حضرت سریحہ فرماتے ہیں کان اہل البیت، پہلے معمول یہ تھا کہ اہل البیت یعنی گھر والے ایک بکری ذبح کر لیتے سارے، اور اب اگر ایک ذبح کرے تو لوگ ہمیں پڑوسی بخیل کہتے ہیں، یعنی تانا ملتا ہے، تو جب معمول پہلے یہ تھا تو اثر سنت تو وہی ہوا، شریعت کا حکم وہ ہوگا، اب تانے ملتے ہیں۔ جوابات نشین فرما لیں۔ جواب نمبر 1، ہم کہتے ہیں یہ جو کہا کہ گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شوہر پر بھی قربانی واجب ہوتی، بیوی پر بھی واجب ہوتی، بالغ بیٹے پر بھی واجب ہوتی، بالغ بیٹی پر بھی واجب ہوتی، اور اگر گھر میں داماد ہوتا تو اس پر بھی ہوتی، اور سب کی طرف سے اکیلا شوہر یا باپ قربانی کرتا تو یہ 4-5 قربانیاں کرنے کی بجائے ایک قربانی کرتا، یہ معنی اس کا نہیں ہے۔ اس کا معنی اشتراک فی اللحم ہے، یعنی قربانی تو ایک آدمی کرتا لیکن وہ گھر والے سارے اس میں سے گوشت کھاتے تھے، سارے خود بھی کھاتے اور گھر والوں کھلاتے۔ یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ بقیہ پر قربانیاں واجب ہوتی تو ایک شخص کی واجب قربانی سب کی طرف سے کافی ہوتی، یہ معنی نہیں ہے۔ قربانی ایک پر واجب ہوتی، وہ اپنی طرف سے بکری ذبح کرتا لیکن گوشت سارے کھا لیتے تھے۔ دیکھو امام محمد بن حسن شیبانی وفات 189 ہجری، موطا امام مالک باب ما یجزی من الضحایا ان اکثر من واحد میں فرماتے ہیں کان الرجل یکون محتاجا فیذهب الشاة الواحدہ یضحی بها عن نفسه فیاکل ویطعم اہلہ، ایک آدمی محتاج ہوتا یعنی اس کے پاس پیسے زیادہ نہ ہوتے، ایک بکری ذبح کرتا اپنی طرف سے، وہ خود بھی کھاتا گھر والوں کو کھلاتا۔ فاما شاۃ واحدۃ تذبح عن اثنین او ثلاثۃ اضحیہ ثلاثۃ اضحیۃ فہذہ لا یجزی ولا یجوز شاۃ الا عن الواحد، ہاں البتہ ایک بکری 2 یا 3 کی طرف سے قربانی کرے ایسا ہرگز نہیں، اور ایسا کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ علامہ عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ وفات 1204 ہجری، التعلیق المجدد علی الموت الامام محمد، اس کے اندر باب ما یرجو من الضحایا اکثر من واحد میں فرماتے ہیں انہ محمول علامہ اذا کان رجل محتاجا الی اللحم او فقیرا لا یجب علیہ الاضحیہ فیذبح الشاة الواحدۃ عن نفسہ ویطعم اللحم اہل بیتہ او یشرکم فی الثواب فذلک جائز، فاما الاشتراک فی الشاة الواحد فی الاضحیۃ الواجبۃ فلا، فرماتے اس کا معنی یہ ہے قربانی ایک پر واجب ہوتی، وہ ذبح کرتا خود بھی گوشت کھاتا پورے گھر والوں کو کھلاتا، یا نفلی قربانی ہوتی اجر میں سب کو شریک کرتا۔ ایسا نہیں تھا کہ قربانی ایک پر واجب ہو اور دوسروں پر بھی واجب ہو اور سب کی طرف سے ایک بکری کافی ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی الہ السنن میں بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کا یہ فرمانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی قربانی کرتا، بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ اسی طرح ابی سریحہ کا یہ کہنا کہ گھر والے 1 یا 2 بکریاں ذبح کر لیتے، گھر والے سارے 1 یا 2 بکریاں ذبح کر لیتے اور اب لوگ ہمیں بخیل سمجھتے ہیں، یہ ہماری دلیل ہے، ہمارے خلاف دلیل نہیں۔ بات سمجھنا، یہ ہماری دلیل ہے، ہمارے خلاف نہیں۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّا لَا نَقُولُ بِوُجُوبِ الْأَضْحِيَةِ لِلْمُوسِرِ عَنْ أَوْلَادِهِ وَلَا عَنْ زَوْجَتِهِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ نَفْسِهِ وَهَذَا هُوَ مُرَادُ أَبِي أَيُّوبَ وَأَبِي سَرِيحَةَ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک شخص جس پر قربانی واجب ہے
وہ اپنے گھر یعنی ایک آدمی جو مالدار ہے اور گھر کا سربراہ ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے بھی اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی۔ ہم یہ تو کہتے ہی نہیں، توجہ رکھنا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک آدمی جو مالدار ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے بھی اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ جو آدمی مالدار ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے اپنی طرف سے، اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی طرف سے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں۔ یہی بات یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ ان الاغنیاء المیاسیر لم یکونوا یضحون عن اولادہم الصغار ولا عن اہل بیتہم حتی تباہ الناس، کہ دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آدمی مالدار ہوتا وہ اپنی اولاد کی طرف سے اور اپنی بیوی کی طرف سے وہ قربانی نہیں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے فخر کرنا شروع کر دیا۔ ہم کہتے ہیں ان کی طرف سے وہ نہیں کرتا تھا کہ ایک ہی قربانی ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتا تھا کہ بیوی پر واجب ہے تو اس کی طرف سے بھی کرے، بیٹے پر واجب ہے تو اس کی طرف سے بھی کرے، وہ تو ایک ہی کرتا تھا نا، توجہ رکھنا۔ وَلِأَجَلِ ذَلِكَ قَالَ ابو سریحہ، اسی وجہ سے ابو سریحہ فرماتے ہیں کہ اہل البیت یعنی گھر کا سربراہ وہ کبھی ایک ذبح کرتا بکری اور کبھی دو۔ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِلْاشْتِرَاكِ لَمْ يَكُنْ حَاجَةً إِلَىٰ أَزْيَدَ مِنْ شَاةٍ أَصْلًا، اگر قربانی ایک آدمی جس پر واجب ہے اور دوسروں پر واجب ہے سب کی طرف سے ایک بکری کافی ہو جاتی تو پھر دو ذبح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ایک کرتا اور کوئی دو کرتا، کبھی گھر والے ایک ہی کر لیتے کبھی گھر والے دو کر لیتے، تو جب ایک سب کی طرف سے کافی ہے تو پھر دو کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بات سمجھنا۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْيَسَارَ إِنَّمَا لِقَيِّمِ الْبَيْتِ، مالدار ہوتا جو گھر کا سربراہ ہے، اور گھر کے سربراہ کتنے ہوتے؟ وَلَا يَكُونُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ إِلَّا قَيِّمٌ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ غَالِبًا، کسی گھر کا سربراہ ایک ہوتا کسی گھر کے سربراہ دو ہوتے، اس لیے فَلِأَجَلِ ذَلِكَ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ، جب گھر کا سربراہ ایک ہوتا تو قربانی ایک کر لیتا، اور جب گھر کے سربراہ دو ہوتے تو قربانی دو کر لیتے۔ وَلَمْ يَكُونُوا يُضَحُّونَ عَنِ الصِّغَارِ وَلَا عَنِ الْكِبَارِ الْفُقَرَاءِ، وہ قربانی اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اور جو بڑے ہوتے اور نصاب کے مالک نہ ہوتے ان کی طرف سے قربانیاں نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ تباہ بذالک فلا دلیل فیہ علی اجزاء الشاة عن اہل البیت کلہم اذا کانوا اغنیاء ففہم، اس میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر بچے مالدار بھی ہوں، اگر بڑے ہوں اور مالدار ہوں تو ان کی طرف سے ایک بکری کافی ہو جائے، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں بہت پیاری گفتگو فرمائی، یہ تو ہماری دلیل ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں جو مالدار ہے قربانی کرنا اس پر ہے، سب کے اوپر قربانی، اگر ایک مالدار ہے اور باقی بچے ہیں تو قربانی اپنی طرف سے کرے گا، بچوں کی طرف سے نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر خود یہ مالدار ہے اور اس کا بچہ بڑا ہے اور مالدار ہے تو ان کی طرف سے بھی گھر کے سربراہ پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ تو ہماری دلیل ہے، یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا جواب ذہن نشین فرما لیں، ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں بھی اور عرف میں بھی اگر ایک گھر میں ابا جی قربانی کریں اور بچے چھوٹے ہوں جن پر قربانی واجب بھی نہیں ہے تو وہ بھی کہتے ہیں ہم نے بکرے کی قربانی کی ہے، ہم نے بکرے کی قربانی کی ہے، ہم نے دمبے کی قربانی کی ہے، حالانکہ ان بچوں نے تو قربانی نہیں کی ہوتی نا، قربانی تو باپ نے کی ہوتی ہے لیکن نسبت پورے گھر کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ یہی معنی ان احادیث کا ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی سب کی طرف سے کرتا، یعنی چونکہ سربراہ ہوتا تھا تو اس کی قربانی ایسے شمار ہوتی کہ جیسے پورے گھر والوں نے قربانی کر لی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جواب نمبر 3، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو قربانی کرتے اور باقی اس کے اندر شریک ہوتے، یہ قربانی واجب نہیں ہوتی بلکہ قربانی نفلی ہوتی، اور نفلی قربانی میں صرف گھر والے نہیں آپ پوری امت کو بھی شریک کرنا چاہتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کتاب الاثار بروایت امام محمد کتاب باب الاضحیہ حدیث نمبر 790 حضرت حیثم عبد الرحمن بن ثابت سے نقل کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین املحین
ذبح احدہما عن نفسی والآخر عمن قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو دمبے ذبح کرتے اور فرماتے ایک میری طرف سے ہے اور ایک ہر اس شخص کی طرف جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی طرف سے کرتے، تو نفلی قربانی سب کی طرف سے کرے، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ یہی بات امام بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی رحمہ اللہ، وفات 855 ہجری، عمدۃ القاری کتاب الحج، باب فمن تمتع بالعمرۃ الحج کے تحت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا رُوِيَ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ بِشَاةٍ عَنْ أُمَّتِهِ فَإِنَّمَا كَانَتْ تَطَوُّعًا، یہ نفلی تھی اس لیے حضور پوری امت کے سے فرما لیتے۔ زبدۃ المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں بذل المجہود شرح سنن ابی داؤد کتاب الضحایا باب فی الشاة ضحی بہا عن جماعت کے اندر انہ علیہ السلام انما فعل ذلک لاجل الثواب وهو انہ جعل ثواب تضحیۃ بشاة واحدۃ لامتی لا للاجزاء وسقوط التعبد منہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بکری ذبح کی وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ باقی امت کے لیے کافی ہو گئی، اور نہ ہی اس وجہ سے تھی کہ باقی امت اب قربانی والی عبادت نہ کرے، بلکہ وہ اس لیے تھا کہ سب کو ثواب مل جائے۔ اس لیے بات اچھی طرح ذہن نشین فرما رہے، الجھن میں نہ رہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے، اگر ایک بکری کئی آدمیوں کی طرف سے کافی ہو جائے تو اس پر کئی ایک اشکال ہوں گے۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ اہل بیت میں نابالغ بچہ بھی ہے، نابالغ پر قربانی واجب ہی نہیں، تو اس کی طرف سے کافی ہونے کا معنی کیا ہوا؟ دوسرا اشکال یہ ہے اگر زکوٰۃ کے مسئلے میں بیوی صاحب نصاب ہو تو بیوی پر کچھ زکوٰۃ دینا الگ سے فرض ہے، یہ نہیں کہ شوہر زکوٰۃ دے دے تو بیوی کو دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر زکوٰۃ شوہر پر بھی فرض ہو بیوی پر بھی فرض ہو، دونوں صاحب نصاب ہوں تو بیوی کو الگ سے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، شوہر کا خود صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ دینا اتنے کافی نہیں ہے، بیوی اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اگر زکوٰۃ کے مسئلے پر بیوی کے ذمہ لازم ہے تو صاحب نصاب ہو تو اس کی طرف سے قربانی اپنی ہوگی، شوہر کی دی قربانی اس کی طرف سے کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہیں، اگر ایک بکری 7 افراد کی طرف سے یا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے تو پھر ایک اونٹ یا ایک گائے یہ پورے گھر والوں کی طرف سے کافی کیوں نہیں ہے؟ میں تو اسے بڑھ کر کہتا ہوں اگر ایک بکری پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے تو ایک گائے پورے خاندان کی طرف سے کافی ہونی چاہیے، اور ایک اونٹ یہ پورے گاؤں کی طرف سے کافی ہو جانا چاہیے، پھر اتنی قربانی دینے کی ضرورت کیا پیش ہے؟ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، لیکن 7 سے کم شریک ہونا چاہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، یعنی 6 آدمی شریک ہو جائیں، 5 آدمی شریک ہو جائیں، 4 شریک ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 2 ہو جائیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ مثلا 2 آدمی ہیں، ایک آدمی کے 6.5 حصے ہیں اور ایک آدمی کا آدھا حصہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کے 2 ہو جائیں اور ایک کے 5 ہو جائیں۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی رحمہ اللہ، وفات 587 ہجری، بدائع الصنائع فی ترتیب شرائع کتاب التضحیہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں ولا يجوز بعیر واحد ولا بقرۃ واحدۃ اکثر من 7 ويجوز ذلك عن 7 واقل من ذلك، اونٹ اور گائے 7 سے زائد آدمیوں کی طرف سے جائز نہیں، ہاں البتہ 7 کی طرف سے یا 7 سے کم آدمی شریک ہونا چاہیں تو جائز ہے۔ ولا شک فی جواز بدنۃ او بقرۃ ان اقل من 7 بان اشترک 2 او 3 او 4 او 5 او 6 فی بدنۃ او بقرۃ لانه لما جاز السبع فزیادۃ اولا، فرماتے ہیں اس لیے کہ جب ایک آدمی کے لیے 7واں حصہ اونٹ یا گائے میں سے لینا جائز ہے تو 7ویں سے زائد لینا تو بطریق اولا جائز ہوگا۔ اگر 7واں حصہ لے سکتا ہے تو یہ 7ویں سے زائد لینا چاہے تو پھر کیوں نہیں لے سکتا؟
اس لیے ارشاد فرماتا ہے وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتِ الْأَنْصِبَاءُ فِي الْقَدْرِ أَوِ اخْتَلَفَتْ بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمُ النِّصْفُ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ وَلِلْآخَرِ السُّدُسُ بَعْدَ أَلَّا يَنْقُصَ عَنِ السُّبُعِ، اس میں کسی بھی آدمی کا حصہ 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ مثلا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک کے اندر 7 نہ شریک ہوں بلکہ 9 شریک ہوں، 6 آدمی تو 7واں ہی تو حصہ لے لیں، اور جو ایک حصہ بچے اس کے اندر 2 ہو جائے، آدھا میرا آدھا اس کا، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ یا 7 آدمی شریک ہوں یا 7 سے کم شریک ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی آدمی کا حصہ 7ویں سے کم ہو، اس لیے چاہے تو 7 ہو جائیں اور 7 سے کم ہو جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ شرکائے قربانی میں سے ہر ایک کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک بھی قربانی میں شریک مسلمان نہ ہوا تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ امام ابو الحسن فخر الدین حسن بن منصور بن عبد العزیز المعروف قاضی خان وفات 592 ہجری فتاوی قاضی خان میں فرماتے ہیں وَلَوِ اشْتَرَكَ سَبْعَةٌ فِي بَدَنَةٍ وَوَاحِدٌ مِّنْهُمْ مُشْرِكٌ كَانَ الْكُلُّ لَحْمًا، اگر 7 آدمی بڑے جانور میں شریک ہوئے، ان میں ایک مشرک تھا تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح فتاوی عالمگیریہ میں ہے وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذِمِّيًّا كِتَابِيًّا أَوْ غَيْرَ كِتَابِيٍّ وَهُوَ يُرِيدُ اللَّحْمَ أَوْ يُرِيدُ الْقُرْبَةَ فِي دِينِهِ لَمْ يُرْزِهُمْ عِنْدَنَا، اگر شرکاء میں سے ایک ذمی چاہے کتابی ہو یا غیر کتابی اور اس شریک نیت گوشت کھانے کی ہو یا وہ اپنے دین کے مطابق عبادت کا ارادہ رکھتا ہو تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ دلیل دیکھیں، قربانی کرنا ایک نیکی اور ایک قربت ہے، اور کافر کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، تو جب کافر کا قبول نہیں ہوگا تو بقیہ کا قبول کیسے ہوگا؟ بات یہ نشین فرما لیں، سورۃ الحج آیت نمبر 37 لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، قربانی سے مقصود گوشت نہیں ہے بلکہ تقویٰ اور نیکی ہے، اور کافر کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح قربانی سے مقصود گوشت نہیں بلکہ قربانی سے مقصود اللہ کے راستے میں جان کو ذبح کرنا ہے، خون بہا دینا ہے، اور جان ایک ایسی ہے کہ جو تقسیم نہیں ہوتی، آدھی کسی کی اور آدھی کسی کی ہو، اس لیے اگر ایک آدھی قبول نہیں ہوگی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، یعنی عید کے دن سب سے بڑی عبادت وہ خون بہانا ہے، گوشت مقصود ہی نہیں ہے کہ گوشت میں 7 حصے قبول نہیں ہوا تو 6 قبول ہو جائیں گے، مقصود ہے خون کا بہانا۔ وہ خون کے بہانے میں تقسیم نہیں ہو سکتا کہ کچھ خون کافر کی طرف سے ہو اور باقی خون کسی اور کی طرف سے ہو، یعنی ایک جان کا 7واں حصہ روح کا نکلنا کافر کی طرف سے ہو اور 6 حصے نکلنا کسی اور کی طرف سے ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ شرکائے قربانی کے بارے میں غیر مقلدین کا موقف یہ ہے اگر اس میں کوئی کافر اور مشرک بھی ایک حصے دار ہو جائے تو وہ کہتے ہیں قربانی پھر بھی ہو جائے گی۔ فتاوی علماء حدیث جلد 1389 کے اندر ہے کہ سوال قربانی کی گائے کے حصص میں کیا کوئی بریلوی شریک ہو سکتا ہے جبکہ اس کا عقیدہ شرکیہ ہے؟ اگر اس کی شرکت جائز ہو تو مرزائی کے متعلق کیا خیال ہے؟ جواب، گائے وغیرہ کی قربانی کے حصص میں بریلوی عقیدہ کا شخص شامل ہو سکتا ہے، اس میں بظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آتی کیونکہ اس کے عقیدے کی خرابی باقی شرکاء کے حصص کی حلت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، جبکہ وہ بھی قربانی سنت یا واجب سمجھ کر کرتا ہے۔ کسی حدیث میں صراحت نہیں ملتی کہ منافقین مدینہ کو مسلمانوں کی قربانی میں شریک نہ کیا گیا ہو۔ یہ ہے ان کی دلیل کا خلاصہ۔ کسی حدیث میں صراحت نہیں ملتی کہ منافقین مدینہ کو مسلمانوں کی قربانی میں شریک نہ کیا گیا ہو۔ جب منافقین کی شرکت ہو سکتی ہے تو بریلوی عقیدہ ان سے بدتر نہیں، باقی رہی مرزائی کی شرکت جو اس کے متعلق بھی حرام کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ بہرحال اگرچہ مرزائی کتاب و سنت کی روح سے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، مگر اس کا کفر اس کے اپنے حصے کے لیے خرابی کا سبب بن سکتا ہے، باقی لوگوں کے حصوں پر اس کا کفر خارج نہیں ہو سکتا، اس کو حرج نہیں آئے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں جو انہوں نے دلیل دی ہے، دلیل کا خلاصہ کیا ہے کہ کسی حدیث میں صراحت نہیں ملتی کہ منافقین مدینہ کو مسلمانوں کی قربانی میں شریک نہ کیا گیا ہو۔ اب بات سمجھیں، غیر مقلدین جب یہ بات کہتے ہیں
کہ کوئی ایک کافر بھی شریک ہو تو باقی کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اب ان کو اس بات پر دلیل پیش کرنی چاہیے تھی نا، اس بات پہ دلیل پیش کرنی چاہیے تھی کہ کفار مدینہ، منافقین مدینہ یا اس دور کو کوئی کافر ایسا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں شریک کیا تھا، انہوں نے کیا تھا تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ دلیل تو یہ ہونی چاہیے۔ اور یہ کیا دلیل ہوئی کہ منافقین مدینہ کو شریک ہونے سے منع نہیں کیا تو لہٰذا اب شریک کر سکتے ہیں۔ اس طرح تو کوئی بندہ کہے گا کہ جی ہم اذان میں علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ باللہ فصل کہتے ہیں، تم بتا دو کہ حضور نے کبھی اس اذان سے منع کیا ہو۔ اس طرح تو کوئی بندہ کہہ دے گا کہ ہم جنازے کے بعد اجتماعی دعا جو مانگتے ہیں دفن کرنے سے پہلے منع کیا ہو تو تم بتا دو۔ کوئی اور بندہ کہہ دے گا کہ جی میں نے فجر کی 2 سنتیں 2 فرض کے علاوہ 2 اور پڑھ لی، منع کیا تو بتا دو۔ یہ کیا دلیل ہے بھائی؟ تمہیں دلیل دینی چاہیے یا کسی اور سے نہیں کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ میں پہلے اصول مناظرہ میں بتا چکا، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اہل باطل کا ایک دھوکہ ہی ہوتا ہے کہ وہ دلیل اپنے ذمے لینے کی بجائے دلیل دوسرے کے ذمے لگا دیتے ہیں۔ اب دلیل تو ان کے ذمے تھی نا کہ اگر کافر کو شریک کرنا جائز ہے تم ثابت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کافر کو شریک کیا۔ اب الٹا دلیل دینے کی بجائے مطالبہ کر دیا کہ نہیں جی آپ نے کبھی کسی کافر کو شریک کرنے سے منع نہیں کیا، اگر منع کیا تو پیش کر دو۔ تو یہ اہل باطل کے دھوکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ان دھوکوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 6، قربانی کا وقت، یعنی قربانی کب کریں گے؟ جہاں عید ہے اور جہاں جمعہ عید ہوتی ہے تو قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہے۔ اگر ایسی جگہ پر جہاں عید یا جمعہ واجب نہیں، قربانی عید کی نماز سے پہلے بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن جہاں عید کی نماز واجب ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کرتی، اگر کر لی تو قربانی ادا نہیں ہوگی، عید کے بعد دوبارہ کرنی پڑے گی۔ امام فخر الدین حسن بن منصور المعروف قاضی خان وفات 592 ہجری فتاوی قاضی خان میں لکھتے ہیں بوقت الاداء لمن کان فی المصر بعد فراغ الامام من صلاة العید فإن صح قبل صلاة الامام او قبل ان يقعد الامام قدر التشہد لا تتم اضحیته فاما اہل السواد والقرى والرباطات عندنا يجوز لهم التضحیۃ بعد طلوع الفجر الثانی من اليوم العاشر من ذی الحجہ، کہ جہاں عید کی نماز ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو قربانی ادا نہیں ہوگی، اور جو دیہات والے اور میدان جنگ میں پہرے والے جہاں عید کی نماز نہیں، وہ طلوع فجر کے بعد اور 12 ذی الحج تک جب چاہیں قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الاضاحی باب ذبح بعد الصلاۃ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دی اور ارشاد فرمایا ان اول ما نبدأ به من یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع وننحر، آج کے دن ہمارا پہلا کام یہ ہوگا ہم عید کی نماز پڑھیں گے پھر واپس جائیں گے اور قربانی کریں گے۔ فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے اسی طرح قربانی کی، پہلے عید پڑھی پھر قربانی دی، اس نے ہمارے طریقے کے مطابق چلا۔ ومن نحر فانما هو لحم يقدمه لاهله ليس من النسك في شيء، اور جس آدمی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس آدمی کا ہم سے کوئی تعلق یعنی اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جیسے عام دنوں میں ذبح کر کے گوشت کھا لیتے ہیں، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربانی کے دن اہل سنت والجماعت کے قربانی کے 3 دن ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں قربانی کے 3 دن ہیں۔ 10 ذی الحج سے وقت شروع ہوگا اور 12 ذی الحج کو مغرب کی نماز تک یہ چلے گا وقت۔ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی رحمہ اللہ وفات 587 ہجری، بدائع الصنائع القاسانی کتاب العزیہ میں فرماتے ہیں وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ يَوْمُ الْأَضْحَى وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْحَادِي عَشَرُ وَالثَّانِي عَشَرُ وَذَلِكَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ الثَّانِي عَشَرِ، فرمایا کہ جو قربانی ہے یہ 10 ذی الحج کو، 11 ذی الحج کو اور 12 ذی الحج کو ہے، اور کب تک؟ طلوع فجر، 10 ذی الحج کی طلوع فجر سے لے کے یہ 12 ذی الحج کی عصر تک ہے۔ طلوع فجر کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن کن کے لیے؟ جہاں قربانی کی یا عید کی نماز نہیں ہے۔
عید کی نماز، تو پھر اس کا وقت شروع ہوگا عید کی نماز کے بعد۔ دلائل نمبر 1 سورۃ الحج آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، تاکہ لوگ اپنے فوائد کے لیے موجود ہوں اور ایام مقررہ میں ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لیں۔ مخصوص ایام میں، ایام مقررہ میں، وہ ایام مقررہ کون سے ہیں؟ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی، حضرت امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس الرازی وفات 327 ہجری، وہ لکھتے ہیں قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما المعلومات یوم النحر و یومان بعدہ، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقررہ دنوں میں آئیں، چوپاؤں کا نام لیں، ان مقررہ دنوں سے مراد قربانی کا دن 10 ذی الحج ہے اور 11 اور 12 2 دن اس کے بعد ہے۔ اب دیکھو آیت کی تفسیر کی ہے صحابی نے، اور جب آیت کی تفسیر صحابی کرے تو امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحاکم وفات 405 ہجری، المستدرک الحاکم سورۃ الفاتحہ کے تحت لکھتے ہیں لیعلم طالب ھذا العلم ان تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل عند شیخین حدیث مسند، یہ طالب علم کو بات جان لینی چاہیے کہ صحابی جب حدیث کی تفسیر کرے تو وہ حضرت امام بخاری، امام مسلم کی حدیث مسند ہوتی ہے، تو گویا یہ حدیث مسند ان نے بیان فرمائی۔ دلیل نمبر 2 صحیح بخاری باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ضحی منکم فلا یصبحن بعد ثالثۃ وبقی فی بیت منہ شیء، کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرے تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ نہ رہنا چاہیے، یعنی 3 دن کے اندر گوشت ختم کرو۔ جب دیکھو 3 دن کے بعد چوتھے دن قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو چوتھے دن قربانی کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ ابتدا یعنی شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے کی گنجائش نہیں، لیکن بعد میں آپ نے خود اجازت دے دی کہ تم 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ سنن نسائی کتاب الجنائز باب زیارت القبور کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد بریدہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها ونہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق 3 ایام فامسکوا ما بدا لکم، میں پہلے تم کو منع کرتا تھا کہ قبرستان نہ جایا کرو، اب تمہیں قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت نہ رکھو، اب اجازت دے تم جتنے دن چاہو اپنے گھر میں گوشت رکھ سکتے ہو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت مل گئی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ 3 دن کے بعد قربانی کرنے کی بھی اجازت مل گئی، کیونکہ گوشت رکھنے کی اجازت تو پورا سال ہے۔ اگر کوئی بندہ پورا سال بھی رکھنا چاہے تو پابندی نہیں، تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ پورا سال تک قربانی بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس غلط فہمی کے اندر کبھی مبتلا نہیں ہونا۔ دلیل نمبر 3 احکام القرآن لابی جعفر احمد الطحاوی، اسی طرح موطا امام مالک کتاب الضحایا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النحر 3 ایام، قربانی کے دن 3 ہیں۔ دلیل نمبر 4 احکام القرآن لابی جعفر الطحاوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں النحر یومان بعد یوم النحر وافضلها یوم النحر، قربانی کے دن 3 ہیں اور افضل دن وہ 10 ذی الحج ہے، افضل 10 ذی الحج، پھر 11 اور پھر 12۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، یہ تو ہمارا موقف تھا جس پر ہم نے دلائل دیے ہیں کہ قربانی کے دن 3 ہیں، 10 11 اور 12۔ ہاں البتہ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ قربانی کے ایام 3 نہیں بلکہ قربانی کے ایام 4 ہیں، 10 11 12 اور 13۔ غیر مقلد عالم مولانا مبشر احمد ربانی جلد 2 صفحہ 316 پہ لکھتے ہیں قربانی کا وقت نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ دلیل
السنن الکبریٰ للبیہقی، امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی رحمہ اللہ فات 458 ہجری، باب من قال الاضحیٰ جائز یوم النحر، فرماتے ہیں رواہ معاویۃ بن یحییٰ، یہ لفظ یاد رکھیں، رواہ معاویۃ بن یحییٰ الصدفی عن الزہری عن سعید بن المسیب مرۃ عن ابی سعید فمرۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق کلھا ذبح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، اور ایام تشریق 10، 11، 12 اور 13 ہیں۔ معلوم ہوا کہ 4 کے 4 دن ایام تشریق بھی ہیں اور چاروں دن قربانی کے دن ہیں۔ جواب ذہن نشین فرما لیں۔ جواب نمبر 1، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ حضرت امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن مہران المعروف ابن ابی حاتم الرازی وفات 327 ہجری، وہ فرماتے ہیں معاویۃ بن یحییٰ الصدفی عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی سعید، یہ نقل کی، پھر فرمایا ھذا حدیث کذب بھذا الاسناد، یہ حدیث اس سند کے ساتھ جھوٹ ہے، علل الحدیث ابن ابی حاتم الرازی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اپنے والد محمد بن ادریس المعروف ابو حاتم الرازی سے نقل کرتے ہیں ھذا حدیث موضوع عندی، یہ حدیث میرے یہاں موضوع اور من گھڑت ہے۔ اب ظاہر ہے من گھڑت حدیث استدلال کیسے لیں گے، اور اگر اس حدیث کو موضوع نہ مانیں تو کم از کم یہ حدیث ضعیف ضرور ہے۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں معاویۃ بن یحییٰ الصدفی لا شیء، معاویہ بن یحییٰ الصدفی کی حدیث میں کچھ حیثیت نہیں، ان کی حیثیت حدیث کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ امام ابو زرع الرازی وفات 264 ہجری فرماتے ہیں لیس بقوی، معاویہ بن یحییٰ الصدفی حدیث کے معاملے میں قوی نہیں ہے۔ امام ابو محمد عبد الرحمن بن محمد یہ فرماتے ہیں احادیثہ کلھا مقلوبۃ الجرح والتعدیل، کہ معاویہ بن یحییٰ کی ساری حدیثیں یہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ علامہ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی وفات 748 ہجری الکاشف فرماتے ہیں ضعفوہ، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ تو نمبر 1 یہ حدیث موضوع ہے، نمبر 2 اگر یہ موضوع نہ بھی نہ ہو تو یہ ضعیف ضرور ہے۔ اچھا، اسی طرح غیر مقلد عالم مولانا زبیر علی زئی فتاوی علمیہ میں فرماتے ہیں ایام تشریق میں ذبح والی روایت اپنی تمام سنوں کے ساتھ ضعیف ہے۔ اسی طرح مقالات زبیر علی زئی جلد 4 صفحہ 340 پہ لکھتے ہیں صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے بھی باسند صحیح یا حسن لذاتی یہ ثابت نہیں کہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ تو یا تو حدیث موضوع ہے یا حدیث کم از کم ضعیف ہے۔ اچھا، اور اس کے مد مقابل ایام تشریق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستر ہونے کے دن فرمایا، کھانے پینے جماع کے دن، اور وہ تمام احادیث صحیح ہیں۔ نمبر 1 صحیح مسلم باب تحریم صوم ایام تشریق عن نبیشۃ الحذلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب، تشریق کے ایام کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ سنن ترمذی باب ما جاء فی کراہیت الصوم فی ایام تشریق عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا لأہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب، یوم عرفہ اور یوم النحر اور ایام تشریق یہ ہماری اہل اسلام کی عید ہیں اور یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ سنن ابن ماجہ باب ماجہ فی النہی عن صیام ایام تشریق عن بشر بن سحیم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب ایام تشریق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں خطبہ دیا، فرمایا لا يدخل الجنت الا نفس مسلمہ وان هذه الايام ایام اکل و شرب، جنت میں وہی جائے گا جو مسلمان ہے اور یہ ایام کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ اتحاف الخیرت المہرہ بزوائد المسانید العشرہ لأحمد بن ابی بکر البوصیری وفات 840 ہجری فرماتے ہیں زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ قال
امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا، ینادی ایام تشریق، وہ ایام تشریق میں اعلان کرے، الا ان ھذی الایام ایام اکل و شرب و نکاح، یہ ایام کھانے پینے اور نکاح یعنی جمع اور ہم بستری کے دن ہیں۔ اب توجہ رکھنا، تو جن میں ہے کہ ایام تشریق قربانی کے دن ہیں وہ موضوع ہے یا ضعیف ہے، اور جس میں ایام تشریق کھانے اور پینے کے دن ہیں یہ حدیثیں صحیح ہے۔ تو جب دیکھیں ایک طرف صحیح حدیث آ جائے اور ایک طرف ضعیف آ جائے تو ترجیح پھر کس کو دیں گے؟ ضعیف کو چھوڑ کر صحیح احادیث کو لیں گے۔ یہاں ایک اشکال ذہن نشین فرما لیں، اشکال بڑا اہم ہے کہ آپ کہتے ہیں قربانی کے دن 3 ہیں، 10، 11 اور 12۔ اگر 13 ذی الحج یہ قربانی کے دن نہیں تو پھر 13 ذی الحج کو روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ جس طرح 10 اور 11 اور 12 کو روزہ رکھنا منع ہے تو 13 ذی الحج کو بھی منع ہے۔ تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ 13 ذی الحج کو روزہ نہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شاید قربانی کا دن ہے۔ تو اہم سوال یہ ہے کہ 11، 10 اور 11 اور 12 یہ قربانی کے دن ہیں، تو 13 ذی الحج اگر قربانی کا دن نہیں تو پھر 13 ذی الحج کو روزہ رکھنے کی ممانعت کیوں ہے؟ جواب ذہن نشین فرما لیں، ہم کہتے ہیں عقل کا تقاضا یہ تھا کہ جب ان دنوں میں عید نہیں تو اس دن میں روزہ رکھنا جائز ہونا چاہیے تھا۔ جب 13 ذی الحج عید کا دن نہیں ہے تو روزہ رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، لیکن عید کا دن نہ ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم اگر عقل کے مقابلے میں نقل آ جائے تو پھر عقل کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ حناف کا ضابطہ ہے کہ جہاں بھی حدیث اور عقل کا تعارض آئے پھر ہم عقل کی بات نہیں مانتے بلکہ نقل اور اللہ کے پیغمبر کی بات مانتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حضرت سعید بن ابی وقاص کہتے ہیں، امرنی رسول اللہ ان انادی ایام منا ان ایام اکل و شرب و بیعال فلا صوم فیہا، حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کے اعلان کرو کہ یہ ایام کھانے اور پینے اور بیعال کے دن ہیں، فلا صوم فیہا یعنی ایام تشریق، کہ ایام تشریق کے اندر تم نے روزہ نہیں رکھنا۔ تو اس کو ہم اس لیے نہیں کہتے یہ عقل کے خلاف ہے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ عقل سے ماورا ہے۔ تو بس عقل سے ماورا ہے، ہم عقل کی بنیاد پر حدیث کو نہیں چھوڑتے، ہاں حدیث کی بنیاد پر عقل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 8، شرائط وجوب قربانی۔ قربانی کس شخص پر واجب ہوگی؟ اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 آزاد ہو، نمبر 3 صاحب نصاب ہو، اور نمبر 4 یہ مقیم ہو۔ نمبر 1 مسلمان ہو، کیوں؟ علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی وفات 587 ہجری بدائع الصنائع میں تحریر فرماتے ہیں، لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبِ، اس لیے کہ قربانی عبادت اور نیکی ہے اور کافر عبادت کا اہل اور مکلف نہیں ہے۔ آزاد ہونا کیوں ضروری ہے؟ علامہ زین الدین ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم رحمہ اللہ وفات 970 ہجری البحر الرائق میں فرماتے ہیں، لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، قربانی تو اس پر ہوگی نا کہ جو کسی چیز کا مالک ہو، تو غلام تو چونکہ مالک ہی نہیں ہے لہذا اس پر قربانی کیوں ہوگی۔ نمبر 3 صاحب نصاب ہو۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ وفات 273 ہجری سنن ابن ماجہ باب الاضاحی واجبۃ الاملاک کے تحت فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص صاحب وسعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، لیکن اس شخص پر جو کہ صاحب وسعت ہو۔ اب صاحب وسعت کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات فرمائی کہ صاحب وسعت ہو، لیکن صاحب وسعت سے مراد کیا ہے؟ تو جب حدیث پاک میں ایک بات واضح نہ ہو تو اس کی وضاحت پھر فقہا اور مجتہدین فرماتے ہیں۔ تو یہ وسعت سے مراد کیا ہے؟ یہ فقہا نے بات فرمائی کہ وسعت سے مراد یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، یعنی جتنے نصاب پر زکوٰۃ آتی ہے
اتنا نصاب اس کے بعد موجود ہوگی تو اس پر قربانی ہوگی، وگرنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ علامہ علاؤالدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی وفات 587 ہجری، بدائع الصنائع کتاب الاضحیہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا الْغِنَاءُ لِمَا رُوِيَ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من وجد ساعة فلیضحی، صاحب وسعت ہونا ضروری ہے، مالدار ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے بعد وسعت و قربانی کرے۔ بشرط علیہ السلام الساعة وی الغنا، اللہ کے نبی نے وسعت کو شرط قرار دیا، اور وہ کیا ہے؟ ان یکون فی ملکی مئۃ درہم او 20 دینارا او شیء تبلغ قیمت ذالک سوا مسکنہ وما یتأسس بہ وکسوتہ وخادمہ وفرسہ وسلاحہ وما لا یستغنی عنہ وهو نصاب صدقۃ الفطر۔ اور فرمایا وہ وسعت کیا ہے؟ 200 دراہم ہوں یا 20 دینار ہوں۔ آج کے دور میں 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے بعد 7.5 تولہ سونا ہو، اور لیکن یہ مال اس سے علاوہ ہو جو اس کا گھر ہے، گاڑی ہے، خادم ہے، ضرورت کی چیزیں، اس سے زائد مال ہو، اس کے برابر ہو جائے۔ نمبر 4، مقیم و مسافر نہ ہو۔ مسافر پر قربانی واجب نہ ہونے کی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیس علی المسافر اضحیۃ، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ المحلہ حافظ ابو محمد علی بن احمد بن سعید ابن حزم وفات 456 ہجری رحمہ اللہ، ان نے المحلہ بالاسار کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی فرماتا ہے کہ مسافر کو پر قربانی نہیں، اس کی بظاہر وجہ عدم حرج ہے کہ مسافر کی رعایت کی گئی ہے۔